کہتے ہیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار صلاحیات سے نوازا ہے۔ انسان کے اندر اگر ہم کوئی کسی بھی ڈائریکشن پر بات کریں تو انسان کی جو صلاحیات ہیں وہ ہمیشہ کھل کر سامنے آتی ہیں۔ آج ہم آپ کو جس شخص سے ملوانے جا رہے ہیں اس شخص کا تعلق تو لاہور سے ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی صلاحیات سے نوازا ہے کہ جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو سمجھ آتا ہے کہ انسان یقیناً ایک اشرف المخلوقات ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ساری صلاحیات چھپی ہوئی ہیں۔ ہمارے ساتھ سہیل ثانی صاحب موجود ہیں جو آڈٹ افیسر ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر بہت ترقی کی۔ مختلف تعلیمی مراحل سے گزرنے کے بعد آڈٹ افیسر تعینات ہوئے اور پاکستان کے مختلف سرکاری دفاتر کی کہ ایڈیٹر کے جو کام ہے بطور ایڈیٹر وہاں پر کام کرتے ہیں۔ آج لیا کے اندر موجود ہے، آج ہم ان سے آپ کو ملواتے ہیں۔ سہیل ثانی صاحب کا ایک جو خوبصورت ایک اگر ڈائریکشن کی بات کی جائے تو ایک ورسٹائل شاعر بھی ہیں۔ شاعر ایسے کہ اگر ہم ان کی پولیٹیکل شاعری دیکھیں، ہم ان کے اعزاز نظم کو دیکھیں، یا ہم ان کے کسی بھی جو نظم کا جو شاعری کا جوہر ہے اگر ہم اس کے اوپر نظر ڈالیں تو یہ سہیل ثانی نے اپنی صلاحیات کا لوہا منوایا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سہیل صاحب بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا۔ کیا سر بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ شاعری، یہ آڈٹ افیسر، یہ دونوں اکٹھے کیسے چل رہی ہیں سر؟ بس آڈٹ آفیسر ہونا تو ظاہر ہے میرا پروفیشن ہے، اور پڑھائی کی، ایجوکیشن مکمل کی، پھر ظاہر ہے روزی روٹی کے لیے آپ کو اپنا کیریئر اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے، اور مجھے ذاتی طور پہ بھی آڈٹ ڈپارٹمنٹ بہت پسند تھا، اور اللہ پاک نے میری جاب بھی جو ہے مجھے اسی ڈپارٹمنٹ کے اندر دی۔ سر شاعری پھر کہاں سے کب سے شروع کی؟ ڈیورنگ اسٹڈی شروع کی یا اس کے بعد شوق ہوا؟ یہ کیسے شوق آیا سر آڈٹ کے؟ آڈٹ تو خشک ٹاپک ہے سر ایک۔ میں انفارمل شاعری تو کرتا تھا، پہلے بھی کرتا تھا، لیکن 2013 میں پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ شاعری کرنی ہے تو پھر اچھے طریقے سے کی جائے، تو اس کے لیے پھر میرے استاد ہیں باقی احمد پوری صاحب، ان سے ریکویسٹ کی جی کہ میں آپ کی زیر سایہ اس کی شاعری کی جو باقاعدہ تربیت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ بہت بڑا نام ہے باقی احمد پوری، اور میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے ان کے زیر سایہ شاعری کر رہا ہوں، ان سے سیکھا میں نے۔ تو 2013 سے پھر 2018 تک ایک مجموعہ میرا غروب قلب کے نام سے پبلش ہوا تھا، اور اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کا سہیل پورا نام سہیل عباس، پورا نام سہیل ثانی آپ کا لقب، یہ ثانی کیا چیز ہے؟ بیسیکلی ثانی جو ہے وہ کہتے ہیں، ایک تو اول ہوتا ہے نا جی، اول کے بعد جو آتا ہے وہ ثانی ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں دوسرے نمبر والا ہوں۔ صحیح، اس سے میں اول اپنے آپ کو کنسیڈر نہیں کرتا کسی بھی مت کے اندر، تو اسے آپ عاجزی کہہ لیں، انکساری کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، تو ثانی اس لیے رکھا ہے کہ میں سیکنڈ ون ہوں، میں اول سیکنڈ ون نہیں ہے۔ سہیل صاحب اس کا اندازہ تو آپ کی شاعری سے ہوگا۔ سنا ہے کہ آپ پولیٹیکل شاعری بہت اعلیٰ کرتے ہیں، ورثی سیاست پر، جگیردارانہ سیاست پر، تو ایسا کون سا شعر ہے جو آپ سنانا پسند کریں گے اور یقیناً جو ہمارے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو پسند بھی ہے سر؟ جی ہاں، میں نے بہت سارے موضوعات پہ شاعری کی ہے، اور اس میں سیاسی موضوعات بھی شامل ہیں، تو مجھے ذاتی طور پہ جو کچھ اشعار پسند ہیں جو کہ سیاست کے موضوع پر ہیں، وہ میں کچھ ان میں سے آپ کو سناتا ہوں۔ تمہیں رو کر بتانا چاہتے ہیں، تمہیں رو کر بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی مسکرانا چاہتے ہیں، بہت زبردست۔ مثال طفل ہیں اہل سیاست، مثال طفل ہیں اہل سیاست، اہل سیاست، یہ ہر ایک چیز کھانا چاہتے ہیں۔ بہت زبردست۔ تو اس طرح کے موضوعات، پھر اسی طرح موروثی سیاست کے اوپر، جو کہ آج کل بڑا ایک ٹاپک ہے ہماری معاشرے کا، لوگ اس کو بڑا ڈسکس کرتے رہتے ہیں، موروثی سیاست کے اوپر میں نے ایک شعر کہا: ہمارے سینے میں اس لیے ہی یہ چند سانسیں بچا رہے ہیں، ہمارے سینے میں اس لیے ہی یہ چند سانسیں بچا رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو یہ درندے شکار کرنا سکھا رہے ہیں۔ بہت زبردست۔ اسی طرح اسی پیٹرن پر نظام کے اوپر، کیونکہ اس کا بھی سیاست سے براہ راست کنیکشن ہے، تو نظام پر میں نے دو شعر کہے: درد
ڈالے گئے تھے گملوں میں، درد ڈالے گئے تھے گملوں میں، درد ڈالے گئے تھے گملوں میں، اشک پالے گئے تھے گملوں میں، آج پھیلے ہیں جنگلوں کی طرح جو سنبھالے گئے تھے گملوں میں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اچھا سر، اس کے علاوہ اور ایسے کون سے ٹاپک ہیں جو کہ شاعری کا محور رہے، مرکز رہے، اور وہ اس پہ کون کون سے نظمیں یا گیت وغیرہ لکھے سر؟ ہاں، میں نے تمام موضوعات پہ، جیسے کہ میں نے بتایا، میں نے شاعری کی ہے، تو نظم بھی کم لکھی، لیکن نظم بھی لکھی، آزاد نظم کہی، اور اس کے علاوہ میری کچھ کلام میرا گایا بھی گیا ہے۔ پی ٹی وی کے سنگر ہیں علی رضا خان صاحب، بڑے سینئر سنگر ہیں، صحیح۔ اور چند جو لوگ رہ گئے ہیں آپ کے پاس غزل گانے والے، ان میں سے وہ ایک ہیں۔ تو انہوں نے میری ایک غزل گائی جو کافی پاپولر ہوئی، تو اس کے میں آپ کو دو تین اشعار جی ضرور۔ سنا دیتا ہوں۔ کسی کی یاد میں شمع جلانا بھول جاتا ہے، کسی کی یاد میں شمع جلانا بھول جاتا ہے، کوئی کتنا ہی پیارا ہو زمانہ بھول جاتا ہے، کسی دن بے نیازی اس کی مجھ کو مار ڈالے گی، کسی دن بے نیازی اس کی مجھ کو مار ڈالے گی، خفا کرتا ہے وہ لیکن منانا بھول جاتا ہے، بھول جاتا ہے۔ رخ روشن پہ زلفوں کا یہ گرنا جان لیوا ہے، رخ روشن پہ زلفوں کا یہ گرنا جان لیوا ہے، اور اس پر یہ ستم دل بر ہٹانا بھول جاتا ہے۔ بہت تو زبردست۔ یہ غزل میری علی رضا خان صاحب نے گائی جناب۔ اس کے علاوہ بھی میرا کلام سنگرز نے بھی گایا۔ ملتان کے سنگر بہت اچھے ابھرتے ہوئے نوجوان سنگر ہیں، سادات گھرانے سے ان کا تعلق ہے، ذیشان۔ تو ذیشان جو ہیں انہوں نے ماشاءاللہ میرا کلام گایا، بہت اچھا گایا۔ انڈیا کی ایک میوزک کمپنی ہے، اس نے اس کو ریلیز کیا تھا، تو وہ یوٹیوب پہ موجود ہے، یاد رکھنا کے نام سے، کبھی آپ سرچ صحیح۔ کریں یاد رکھنا، تو وہ میرے لکھے ہوئے لیرکس اور ذیشان کا گایا ہوا جو سانگ ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا، اور اس کی کافی وسیع پیمانے پہ اس کو لائک کیا گیا۔ اسی طرح جہلم کے ہیں، ان کا نام بھی ذیشان ہے۔ صحیح۔ اب یہ میری قسمت ہے کہ میرے حصے میں ذیشان ہی آتے ہیں شام سارے۔ میں آتے ہیں۔ تو انہوں نے میرا کلام گایا، وہ قوالی تھی، صحیح۔ تو معاف کر دے یا مولا، یہ بھی اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں، اس کو بھی بڑا پسند کیا گیا۔ بہت خوب۔ تو اس طرح یہ کام بھی لیرکس کا بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ غزلیں میری الحمدللہ گائی بھی جا رہی ہیں، غزلیں کہہ بھی رہے ہیں۔ اچھا، ابھی تک ایک اب صاحب کتاب بھی ماشاءاللہ بن چکے ہیں، کتاب لکھی، اس کتاب کے اندر بھی یہ تمام چیزیں شامل کیں، یا اس کا کیا پیٹرن رکھا ہے سر اس کے بعد؟ کتاب میں زیادہ تو غزلیں ہیں، اور اس میں سے کلام گایا بھی گیا، جیسے ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ علی رضا خان صاحب نے جو میری غزل گائی ہے وہ میری کتاب کی پہلی غزل ہے، صحیح۔ تو وہ انہوں نے کلام میرا گایا ہے۔ باقی یہ جو لیرکس میں نے لکھے ہیں یہ چونکہ فرمائشی تھے، فرمائش پہ لکھے گئے تھے، یہ کتاب کے پبلش ہونے کے بعد یہ اچھا، میں نے ایک لکھے ہیں۔ عام جو ہے خیال کیا جاتا ہے کہ ایک لاہور کا شاعر اور ایک لیا کا شاعر، اس کا آپس میں کمپیریزن اس لیے بھی نہیں ہوتا کہ وہ بڑی محفلوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، بڑی محفلوں میں وہ اپنی شاعری سناتا ہے، اپنے وہ پیش کرتا ہے۔ جو لیا کا شاعر ہے، بے شک وہ جتنا بڑا بھی ہو جائے، کیونکہ اس کے پاس چانس مواقع کم ہوتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ ایک بڑے آفیسر بھی ہیں، بڑے شاعر سے بھی ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں اس کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے؟ بدقسمتی سے ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں نا، وہاں بڑا اس بندے کو کہا جاتا ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو، جس کے پاس گاڑی بڑی ہو، گھر بڑا ہو، تو اس کا سیاست سے تعلق ہو، اس طرح سے کر کے۔ تو یہاں بڑے ہونے کی ڈیفینیشن غلط ہے۔ میں لیا میں پہلی دفعہ آیا ہوں، لیکن مجھے آنے سے پہلے پتہ تھا کہ یہاں کوئی نسیم لیا نامی شاعر ہیں، نسیم لیا۔ نسیم لیا، اور میں ان کا نام ایک دفعہ نہیں بے شمار دفعہ سن چکا ہوں، خاص طور پہ اپنے استاد کے زبانی، وہ واقف بھی ہیں ان ڈاکٹر کے۔ خیال امروہی بہت بڑا نام جی، خیال امرو بھی بہت بڑا نام ہے، بالکل۔ اس طرح اور بھی لوگ، تو میں تو ان کو بڑا مانتا ہوں۔ ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑی محفل میں بیٹھیں، میں نے بڑی محفلوں میں چھوٹے لوگ دیکھے ہیں، میں نے چھوٹی محفلوں میں بڑے لوگ دیکھے ہیں۔ تو میں تو اس پیمانے پہ ناپتا ہوں کہ میں گھر سے چلا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ یہاں پہ کون موجود ہے، وہ بڑا آدمی ہے۔ مجھے نہیں پتہ یہاں کا آفیسر کون ہے، یہاں کا سیاستدان کون ہے، میں کسی کو نہیں جانتا تھا۔
لیکن نسیم لہیہ یا خیال امروی کے نام سے میں آلریڈی واقف ہوں، اور یہ جو نام ہوتے ہیں، یہ جو خدمات ہوتی ہیں، یہ محفل کی مرہون منت نہیں ہوتی۔ بالکل صحیح۔ آنے والے دنوں کے اندر ایسی کون سی مزید اور کتاب لکھنے کا کوئی پروگرام ہو یا کوئی آئیڈیا ہے، یا آنے والے دنوں کے اندر شہری کی وجہ سے اگر ہم بات کریں تو مزید کیا کرنے جا رہے ہیں سر؟ ہاں جی ہاں، انشاءاللہ تعالیٰ میں پلان کر رہا ہوں اب اس کا سیکنڈ ایڈیشن اپنی کتاب کا غروب قلب کا، انشاءاللہ۔ تو اللہ پاک کو منظور ہوا تو بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو سیکنڈ ایڈیشن ہے وہ میں پبلش کرواؤں گا۔ اب تک کون سے ایسے بڑے مشاعرے یا مختلف محافل کے اندر موقع ملا ہوگا؟ یقیناً آپ کی شاعری جو ہے وہ منفرد طرز کی ہے، منفرد انداز کی ہے، تو ایسی کون سی محافل ہیں جہاں پر موقع ملا اور پھر اپریسیشن بھی بھرپور ملی ہوگی سر؟ میں خوش قسمت ہوں اس معاملے میں کہ 2013 میں جب میری انٹری ہوئی تھی ادبی دنیا کے اندر، فارمل انٹری ہوئی تھی، تو اس کے بعد سے لے کر اب تک مجھے بہت ایکسپوجر ملا ہے۔ بالکل میں اللہ پاک کا شکر گزار ہوں، اور ساتھ ساتھ ان دوستوں کا، ان احباب کا جن کی وجہ سے یہ ایکسپوجر ملا۔ تو لاہور میں تو تقریباً تمام بڑی محافل میں مشاعرے پڑے ہیں، کراچی میں پڑے ہیں، اسلام آباد پڑے ہیں، ملتان، بہاولپور، تو یہ مواقع تو ملتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پہ اپرچونیٹیز بھی ملتی رہی ہیں، تو سوشل میڈیا ہے، تو آج کل کے دور میں یہ بہت ممکن ہو گیا ہوا ہے جو نیو کمرز ہیں جیسے میں آیا تھا ان کے لیے کہ وہ ان کو ایکسپوجر مل سکے۔ اچھا، کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ نے نیو کمرز کی بات کی، تو نیو کمرز کے پاس آج کل ٹیلنٹ ہے، نیو کمرز کے پاس آج کل کوئی آئیڈیاز ہیں، یا اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شاعری کا شوق تو رکھتے ہیں لیکن پراپر اس شوق کو پراپر پروموٹ نہیں کر پاتے؟ ہاں جی، شاعری کا شوق ہونا ایک سٹیج اور ہے، اور شاعری کو پروموٹ کرنا ایک سٹیج اور ہے، تو اس کے درمیان ایک سٹیج ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اچھی شاعری کرتے ہو اچھی شاعری۔ تو اچھی شاعری ہی پروموٹ ہونی چاہیے۔ اب آج کل مصیبت یہ ہے کہ یہ مثبت پہلو بھی ہے آج کل کے سوشل میڈیا کا، اپرچونیٹی سب کو ملی ہوئی ہیں۔ مثبت پہلو یہ ہے کہ اچھے شاعروں کو ایکسپوجر مل رہا ہے، منفی پہلو یہ ہے کہ وہ بندہ جو شاعر نہیں ہے یا بہت ہی برا شاعر ہے اس کو بھی مل رہا ہے، اور سوشل میڈیا اسے بھی انٹرٹین کرتا ہے، اسے بھی ایکسیپٹ کرتا ہے۔ سوشل میڈیا کو نہیں پتہ کہ یہ شعر وزن میں ہے کہ نہیں ہے، یہ اس نے کاپی کیا ہوا ہے یا جیلی ہے یا کیا ہے، لیکن سوشل میڈیا جو ہے وہ اپنی داد دیتا ہے۔ تو یہ پروموٹ ہونا ایک علیحدہ سٹیج ہے، اور شوق ہونا جو ہے وہ ایک علیحدہ سٹیج ہے۔ کوئی خوشی کا شعر جو آپ نے لکھا ہو اور سمجھتے ہوئے یہ خوشی کے موقع پر جب ہم خوش بیٹھے تھے اور خوشی کے انداز میں یہ شعر لکھا ہو؟ ہاں، کیفیت کو ڈیفائن کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے کہ کسی وقت آپ سیڈ موڈ میں ہوتے ہیں تو آپ سیڈ شعر کہتے ہیں، اچھے موڈ میں ہوتے ہیں آپ اچھا شعر کہتے ہیں۔ بہرحال میں رومانٹک شاعری بھی میں نے کی ہے اور مجھے پسند بھی ہے، صحیح۔ وہ ساری شاعر کرتے ہیں، تو میں آپ کو رومانٹک شاعری کے 2 شعر سناتا ہوں۔ شراب آپ کی آنکھیں جناب کیا کہنے، شراب آپ کی آنکھیں جناب کیا کہنے، ہماری پیاس کا یہ انتخاب کیا کہنے، میری شریر نگاہوں کو چومنے والے، میری شریر نگاہوں کو چومنے والے، میرے سوال کا ایسا جواب کیا کہنے۔ جی بالکل جی، کیا کہنے، اور یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سہیل ثانی صاحب، جن کا تعلق تو لیا سے ہے، لاہور سے ہے۔ آج لیا اپنی ڈیوٹی کے سلسلے میں موجود تھے اور ہمیں موقع ملا کہ ہم ان سے بات کر سکیں۔ نوجوان جو شعراء حضرات ہیں جو لیا سے، بلکہ پورے پاکستان، پوری دنیا سے جو ہمارا چینل، جو ہمارا لنک جو ہے ہمارا اس وقت دیکھ رہے ہیں، تو ان کو یہ پیغام بھی یہی ہے سہیل ثانی صاحب کا کہ ٹیلنٹ، اس کو ٹیلنٹ کے اندر نکھار پیدا کرنے کے لیے یقیناً جہاں استاد کی ضرورت ہوتی ہے، وہیں پر یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اچھی شاعری کریں، اچھے انداز سے کریں، تاکہ آپ جو ہے اس کے اندر نکھر کر سامنے اور سوسائٹی کے لیے ایک مفید شاعر بن سکیں۔ تو آج ہمارے ساتھ سہیل ثانی صاحب موجود تھے، جن کی آپ نے شاعری سنی اور امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ پھر بھی کبھی موقع ملا تو ان کے ساتھ ضرور ملاقات کریں گے، اور جو مختلف فورمز ہیں ان پر آپ کو ملواتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔